راجو، پنکی اور ببلو تینوں دوست تالاب کے پاس کھیلنے جاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کار تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی کھڑی ہے۔ چلو کار کے اندر بیٹھتے ہیں، پر پتہ نہیں کس کی کار ہے اور ہمیں تو چلانی بھی نہیں آتی۔ ہمیں کون سا چلانی ہے، ہم تو اس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کھیلیں گے اور پھر واپس اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تینوں دوست جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے۔ بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے رکنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم بہت دور آ گئے، پتہ نہیں یہ کار ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے، کیسے رکے گی یہ کار، یہ خود کیسے چل رہی ہے۔ پھر اچانک ایک جگہ کار رک جاتی ہے تو تینوں دوست فوراً باہر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آس پاس سب ویران ہے، لیکن اچانک ایک آواز آتی ہے تو بچوں کی نظر ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر پر پڑتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور کوئی مصیبت نہ آ جائے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہاں گھر چلو، پنکی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ہم چھپ کے دیکھیں گے، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو چھپ کے واپس گھر چلے جائیں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ پھر تینوں دوست چھپ کے گھر کے اندر جھانکتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی ایک بچی کو بورے میں بند کر رہا ہوتا ہے۔ بچے یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی بورا بند کر کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بچے اس آدمی کے جانے کے بعد گھر میں داخل ہو کے بورے کا منہ کھول کے بچی کو باہر نکال لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی؟ میرا نام گڑیا ہے، میں اپنے پاپا کے ساتھ اپنی کار میں جا رہی تھی کہ ہمارا راستے میں ندی کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاپا کو بہت چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن میں بالکل ٹھیک تھی۔ اتنے میں وہاں ایک آدمی آ گیا اور مجھے زبردستی پکڑ کر یہاں لا کر قید کر دیا۔ چلو تم ہمارے ساتھ چلو۔ پھر بچے بورے میں آس پاس کی چیزیں بھر کے بورا بند کر کے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی واپس آ رہا ہے تو بچے فوراً اپنی حفاظت کے لیے لاٹھی اٹھا کے الگ الگ جگہ چھپ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے، بچے اس پر حملہ کر دیتے ہیں، وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تینوں بچے اور گڑیا جلدی سے بھاگ کے باہر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سٹارٹ ہو کر واپس اسی راستے پہ چلنے لگتی ہے۔ گڑیا تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ مجھے نہیں پتا، تم کس کے ساتھ رہتی تھی؟ میں تو اپنے پاپا کے ساتھ رہتی تھی، پاپا کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اچانک کار سے آواز آئی، بچوں تمہارا بہت شکریہ، تم لوگ کھیلنے کے لیے اس گاڑی میں بیٹھے تھے، لیکن میں تمہیں وہاں لے کر آ گیا جہاں میری بیٹی کسی کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ پھر کار رک جاتی ہے اور سب بچے گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ گڑیا کا پاپا ہوں، تم لوگ گڑیا کو چھڑا کے حفاظت سے لے آئے، اس کے لیے تم بچوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری بیٹی کو اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں، پر اب میں بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ فکر نہ کریں، گڑیا اب میرے ساتھ رہے گی، ہم سب دوست اس کا خیال رکھیں گے۔ تم بچوں کا بہت شکریہ، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ پاپا کیا آپ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ بیٹا میں تمہارے دل میں ہوں، یہ تمہارے دوست اب تمہارے بھائی بہن ہیں، یہ کار اب سے تم لوگوں کے پاس رہے گی اور جب تم کار میں بیٹھو گے تو مجھے سن سکو گے، اور اب جہاں بھی تم لوگوں کو جانا ہوا تو میں تمہیں حفاظت سے پہنچا دیا کروں گا، اس کے بدلے میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کا اب اس دنیا میں تم بچوں کے سوا کوئی نہیں۔ بچے کار سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گڑیا کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔